السلام علیکم اسٹوڈینٹس، یقیناً آپ سب اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ آج ہے آپ کا لیکچر نمبر 37، لیکچر نمبر 37 آپ کی کتاب کے سبق نمبر 20، جو کہ ہے ایک نظم اتفاق سے۔ اتفاق آپ سبھی جانتے ہیں، مل جل کر رہنا، اکٹھے اتحاد سے رہنے کو اتفاق کہا جاتا ہے، اور اس نظم میں بھی نسیم امروہوی ہمیں اسی بات کا درس دے رہے ہیں کہ اتفاق سے رہنے میں کیا کیا فائدے ہیں اور نا اتفاقی کے کیا کیا نقصانات ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں گے مشکل الفاظ جو آپ کی نظم کے پہلے دیے گئے ہیں۔ پینسل سے آپ نے مشکل الفاظ کے معنی لکھنے ہیں۔ نا اتفاقی، اتفاق نہ ہونا، تباہی، بربادی، ملاپ، اتفاق، بوندیں، قطرے، مثل، کہاوت، لطف، مزہ، ایکا، ایک ہونا۔ سب سے پہلے نظم کو پڑھتے ہیں۔ ہمیشہ مل کے رہنے کے نتیجے نیک ہوتے ہیں، وہیں کچھ لطف ہوتا ہے جہاں دل ایک ہوتے ہیں۔ یہی ایکا تو رستہ کامیابی کا دکھاتا ہے، یہی ایکا تو ہر مشکل میں اپنے کام آتا ہے۔ جو ہوں آپس میں دشمن، رحم ان قسمت کے ماروں پر، مثل مشہور ہے دو مل کے بھاری ہوں ہزاروں پر۔ وہ بوندیں جو بکھر کر ایک دم میں سوکھ جاتی ہیں، جو مل جاتی ہیں آپس میں تو پھر طوفان اٹھاتی ہیں۔ نہیں کچھ ڈر اگر مل بیٹھنے کی شان باقی ہے، وہیں ہوتی ہے بربادی جہاں نا اتفاقی ہے۔ سبق دیتی ہے ہر شے زندگی کے کارخانے میں، ملاپ آپس کا ہے سب سے بڑی طاقت زمانے میں۔ یہ ہے خوبصورت سی نظم نسیم امروہوی کی۔ بڑھتے ہیں آگے۔ پہلا شعر ہے آپ کے سامنے۔ ہمیشہ مل کے رہنے کے نتیجے نیک ہوتے ہیں، وہیں کچھ لطف ہوتا ہے جہاں دل ایک ہوتے ہیں۔ یعنی یہاں پر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جب ہم مل جل کر رہتے ہیں تو اس کا انجام، اس کا نتیجہ ہمیشہ نیک ہی ہوتا ہے۔ مل کے رہنے کا انجام اچھا اور بہتر ہوتا ہے کیونکہ اس میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اور زندگی کا مزہ بھی وہی اٹھاتے ہیں جو ہمیشہ ایک دوسرے کی بات کو سمجھتے ہیں اور آپس میں پیار اور محبت سے رہتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا شعر ہے۔ یہی ایکا تو رستہ کامیابی کا دکھاتا ہے، یہی ایکا تو ہر مشکل میں اپنے کام آتا ہے۔ یعنی ہمارا ایک ہونا کامیابی کی نشانی ہے، اور جو قومیں مل جل کر رہتی ہیں تو کامیابی ان کے قدم چومتی ہے۔ یہ پہلے دو اشعار جو آپ کو ابھی میں نے پڑھ کے سنائے ہیں، اور ایک طرح سے ان کی میں نے تشریح نہیں بلکہ آپ کو مفہوم سمجھایا ہے، اور آپ نے اس کا مفہوم ہی صرف لکھنا ہے جو آپ کو ورک شیٹ دی جائیں گی۔ صرف پہلے دو اشعار جو ہیں، پہلے شعر کا مفہوم آپ لکھیں گے، یعنی آسان لفظوں میں اسے لکھیں گے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اور اسی طرح دوسرے شعر کو لکھیں گے، اور جو آپ تشریح کریں گے وہ آپ کی بند نمبر 3 سے شروع ہوگی۔ جو ہوں آپس میں دشمن، رحم ان قسمت کے ماروں پر، مثل مشہور ہے دو مل کے بھاری ہوں ہزاروں پر۔ اس کو آپ نے تشریح کی طرح شروع کرنا ہے کہ اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ آپس کی ناچاکی اور نا اتفاقی جو ہے وہ بہت سے نقصانات کی وجہ بنتی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں پر ترس آتا ہے جو آپس میں ایک دوسرے کی دشمنی رکھتے ہیں، حالانکہ یہ ایک مثال مشہور ہے، بہت پرانی مثل ہے کہ دو جب مل جائیں آپس میں تو وہ ہزاروں پر بھی بھاری ہو سکتے ہیں۔ تو اس شعر میں شاعر آپس کی ناچاکی اور نا اتفاقی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو لوگ آپس میں دشمنی رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی جان لینے کے لیے تیار رہتے ہیں، ایسے لوگوں کی حالت پر رحم آتا ہے، ایسے لوگ بد نصیب ہوتے ہیں۔ ایک مشہور کہاوت ہے کہ ایک اکیلا اور دو 11، یعنی جب دو لوگ بھی آپس میں مل بیٹھتے ہیں تو وہ ہزاروں کو زیر کر سکتے ہیں۔ بند نمبر 4۔
وہ बूंदें जो बिखर कर एकदम में सूख जाती हैं, जो मिल जाती हैं आपस में तो फिर तूफान उठाती हैं। यानी यहाँ पर शायर हमें बारिश की मिसाल देते हुए कह रहा है कि जब बारिश हल्की हल्की हो रही होती है और हल्की हल्की बरसती है तो वो नुकसान कुछ भी नहीं पहुंचाती और ना ही उससे ज़्यादा फ़ायदा होता है, क्योंकि बहुत सी उनमें बूंदें ऐसी होती हैं जो इतनी हल्की और बारीक होती हैं कि ज़मीन पर गिरते ही सूख जाती हैं। लेकिन वही बूंदें जब एक साथ मिलकर बरसती हैं तो कई कई शहर, कई कई गांव तबाह कर देती हैं और एक तूफान की तरह वो नाजिल होती हैं। यानी शायर बारिश की मिसाल देते हुए कहते हैं कि अगर बारिश की बूंदें अलग अलग ज़मीन पर गिरें तो एकदम से बिखर जाती हैं और सूख जाती हैं, उनका ज़मीन पर कुछ असर नहीं होता। लेकिन अगर ये बूंदें लगातार और मुसलसल मिलकर ज़मीन पर बरसें तो ये तेज़ बारिश का सबब बन जाती हैं। बारिश का ये पानी सबकी प्यास बुझा देता है और हर तरफ सब्ज़ा नज़र आने लगता है। ये सब कतरों के इत्तेफाक व इत्तेहाद की बदौलत ही मुमकिन है। आज आपने सिर्फ ये हम शेर नंबर 3 और 4 ही की तशरीह करेंगे और इसके साथ बुक की कुछ एक्सरसाइज आपको बताऊंगी। लेकिन एक दफ़ा फिर आपको बता दूं कि आपने बंद नंबर 1 और 2 का सिर्फ मफहूम ही बयान करना है। किताब का सवाल नंबर 2 जहाँ पर है मुनासिब अल्फाज की मदद से खाली मिसरे मुकम्मल करें। उस सवाल में वहाँ पर नज़्म से ही आपने खाली जगह जो दी हुई है वो नज़्म की ही मिसरे हैं जो आपने नज़्म के मुताबिक पुर करने हैं। उसके बाद सवाल नंबर 3 है अल्फाज के मुतरादिफ, ये आपको एक दफ़ा रिमाइंड करवाती चलूँ। कामयाबी, कामरानी, बूंद, कतरा, कुव्वत, ताकत, लुत्फ, मज़ा, झगड़ा, लड़ाई, एका, इत्तेहाद और ज़िंदगी, हयात। इसके बाद सवाल नंबर 4 नज़्म इत्तेफाक के मतन के मुताबिक दुरुस्त जवाब की निशानदही टिक लगा के आपने करनी है। यानी जो दुरुस्त जवाब होगा उस पर आपने टिक का निशान लगाना है, दुरुस्त का निशान लगाना है। सवाल नंबर 9 नज़्म इत्तेफाक को सामने रखते हुए कॉलम अलिफ के अल्फाज को कॉलम बे के मुतालिका अल्फाज से मिलाएं। ये भी बहुत आसान काम है, आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद घर का काम आपका जो है वो है शेर नंबर 1, 2 को आसान अल्फाज में लिखें। ये आपकी वर्कशीट में ही आपको मिलेगा, आप उस पर करेंगे। शेर नंबर 3, 4 की तशरीह अलहदा शीट पर करेंगे और वर्कशीट के साथ जमा करवाएंगे। थैंक यू।